السلام علیکم۔ یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے پڑوس میں ہی رہنے لگی۔ سردی آنے والی تھی۔ ایک روز میرا بہنوئی ہمارے گھر آ کر مجھ سے کہنے لگا، باجی آپ میری بیٹی سے رضائی نکال کر بھروا دیں۔ وہ مجھے اپنے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے گیا۔ جب میں نے پیٹی سے رضائی نکالی تو یہ دیکھ کر میری ہوش اڑ گئے کہ پیٹی میں یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی اور بھائی دونوں چھوٹے تھے۔ گھر میں دو وقت کی روٹی جیسے تیسے پوری ہو رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی، 4 برس میں سسرال میں ہی رہی۔ پھر ساس کی وفات کے بعد شوہر کے ساتھ گجرانوالہ آ گئے۔ یہاں ان کی ملازمت تھی۔ انہوں نے یہاں مکان کرائے ہر لے لیا تھا۔ میرے شوہر اچھے تھے، یوں زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک روز جب میں کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی محسن کے آنے کا وقت تو نہیں ہوا تھا، سوچا محلے کی کوئی عورت ہوگی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے شوہر سامنے کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص دروازے کے اوٹ میں ہو گیا۔ میرے شوہر اسے گھر لے آئے، پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا۔ اچانک مہمان آ گیا، میرا دوست ہے یہ۔ کیا کھانا تیار ہے؟ جی تقریباً تیار ہے، بس 5 منٹ اور لگیں گے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی اور وہ دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ میں نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھا کر محسن نے مہمان کو بیٹھک میں پڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ زاہد میرے بچپن کا دوست ہے، کافی عرصہ اس سے ملاقات نہ ہو پائی۔ بیچارہ آج کل برے حالات کا شکار ہے۔ اسے میرے بارے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوتا ہوں تو اسی لیے اب میرے پاس آ گیا۔ یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی روزگار ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ اس کو کہاں ٹھہراؤں۔ میں نے شوہر کو پریشان دے کر کہا، آپ اسے بیٹھک میں ٹھہرا لیجئے۔ محسن بھی دراصل ایک طرح سے میری رضامندی لینا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے مہمان کے کھانے پینے بستر وغیرہ کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے شوہر جیسے پرسکون ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، میں نے اسے تسلی دے دی کہ جب تک تمہارے کسی روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس ہی رہ جاؤ اور روزگار تلاش کرتے رہو۔ اللہ نے چاہا تو رہنے کا ٹھکانہ، نوکری سب اسی کی مہربانی سے ہو جائے گی۔ اگلے روز میرے شوہر نے گھر کی بیٹھک زاہد کے لیے خالی کر دی اور میں صبح شام کھانا بنا کر اسے بھجوانے لگے۔ 2 ماہ تک وہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ اس نے بھی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میرے شوہر بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے رہے تھے کہ میرے ایک دوست کو ملازمت کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی سلسلہ بنے تو مجھے بتانا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور زاہد کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ اب مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ اس سے میرے شوہر سے کہا کہ وہ اس کے لیے اسی محلے میں کوئی رہائش کا بندوبست کر دے تاکہ یوں اسے بھی ہمارا سہارا رہے۔ محسن نے ہماری مکان مالکن سے اس بارے تذکرہ کیا۔ انہی دنوں ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا۔ اس عورت نے وہ گھر زاہد کو مناسب کرائے پر دلوا دیا۔ یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوسی میں خود اس کے گھر کی مکان مالکن کی رہائش تھی۔ باقی سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ اسے درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے لیے کھانا اب بھی ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے، کیونکہ اب وہ بھی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ محسن سے بھی کہتا تھا کہ بھابی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، میں اب مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ مجھے بھی تھا کہ اچھی ہے کہ وہ خود کھانے کا کوئی بندوبست کر لے۔ ظاہر سی بات، اپنے گھر میں تو انسان جیسے بھی بنا کر کھا لے، لیکن باہر والے کے لیے وقت پر اہتمام کی فکر تو وہی کرنی ہی پڑتی۔ آخر میرے شوہر نے بھی اسے مشورہ دیا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اب شادی کر لو۔ کب تک کوئی تمہیں کھانا کھلائے گا اور آخر کب تک تم ہوٹل کا مزہ صحت کھانا پاؤ گے؟ اس پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، یار محسن، کیا کرنا ہے شادی کر کے؟ میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ محسن کہنے لگے، بھائی یہ تو وہی بات ہوئی کہ نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے۔ مجھ سے چھوٹی جو میری بہن تھی وہ کچھ عرصہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی شادی کی عمر بھی نکلی جا رہی تھی کہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل نہ پا رہا تھا۔ انہی دنوں میری بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ محسن نے مجھ سے ذکر کیا کہ اگر تم کہو تو میں نادیہ کے لیے زاہد سے بات کروں، لیکن پہلے اپنی ماں سے صلاح لے لو۔
اگر وہ مان جائیں تو نادیہ کی شادی زہد سے ہو سکتی ہے۔ میں اس سے بات کر لوں گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن محسن بالکل اکیلا ہے، اگر ماں باپ ساتھ ہوں تو اور بات ہوتی۔ اب ہمیں تو نہیں خبر کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ محسن کہنے لگے، ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے وہ، ہم بچپن سے ساتھ رہے ہیں اور کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ 2 ماہ میں تم نے بھی اسے چاند پر رکھ ہی لیا ہوگا، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں۔ شادی کے بعد نادیہ بھی یہاں تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں، دیکھتے وہ کیا کہتی اس بارے، آپ پھر ہی زاہد سے بات کرنا۔ یوں میں نے امی سے بات کی کہ جو ان دنوں نادیہ کے علاج کے لیے اس کے ساتھ ہی میرے پاس آئی تھی، وہ دکھی ہو کر کہنے لگی، کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی وقت پر بیاہی نہ جائے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ 4-5 ماہ سے تمہاری بہن بیمار رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں۔ اب پہلے یہ ٹھیک تو ہو جائے پھر ہی کہیں شادی کر پائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ماں فکر نہیں کرو، یہاں علاج ہوگا تو ٹھیک بھی ہی ہو جائے گی، آپ نے آخر اسے بھی آنا تو ہے ہی، اس لیے محسن زاہد سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم دونوں خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو، ہماری مالی حالت کا بھی تم لوگوں کو علم ہی ہے۔ میں نے کہا اس کی آپ فکر نہ کریں، بس اگر آپ رضامند ہیں تو میں محسن سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے محسن سے اور انہوں نے زاہد سے میری بہن کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں زاہد چپ رہا۔ محسن کہنے لگا، اس چپ کا کیا مطلب ہے یار؟ میری سالی دیکھی بالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ پھر زاہد نے بھی کہا کہ جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی۔ ہم بہن کے رشتے کی وجہ سے پریشان تھے، مگر بات اتنی جلدی بن جائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ زاہد نے محسن سے یہ بھی کہا تھا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ابھی ابھی میری نوکری لگی ہے۔ محسن کہنے لگے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا، بس تم رضامند ہو تو پھر میں ساتھ سے بات کر لیتا ہوں۔ ہم نے بھی یہی سوچا کہ شادی کر لیتی ہیں، باقی نادیہ کا علاج بھی ہوتا ہی رہے گا، ہو سکتا ہے شادی کر کے وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جائے۔ یوں زاہد کی شادی میری بہن سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا، کیونکہ زاہد کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکی کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے ہی کیا۔ مجھے یقین تھا کہ نادیہ شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ مناسب وقت پر شادی نہ ہونے یا بار بار انکار ہونے جیسی صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں، اور ان کی بیماری کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد نادیہ کی رنگت کھلنے لگی، وہ اب تندرست اور خوش خوش دکھائی دینے لگی۔ میرے شوہر نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی ہے، یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر ایک طرف ان کے دوست کا گھر بھی بس جائے گا اور سسرالی بھی خوش رہ جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو اچھا گھر مل گیا ہے۔ شادی کے بعد زاہد اور نادیہ بہت خوش رہنے لگے، اس کی بیماری بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب دن میں وہ میرے پاس آ جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا یہ بیل منڈے پر چلی۔ میرے شوہر سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ سالی کو ایک بھائی بن کر گیا۔ سال بعد میری بہن نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام ہووریا رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول سی تھی۔ ہمارے گھر بھی کوئی بچہ نہ تھا کہ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی ابھی تک میری گود ہری نہ ہو پائی تھی۔ میں اب ہوریا کو روز اپنے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ ہر خالہ کی طرح مجھے بھی اپنی بھانجی بہت عزیز تھی، اپنی ماں سے زیادہ وہ ہمہ وقت میرے پاس رہتی، مجھ سے اتنی مانوس تھی کہ رات کو بھی یہیں سو جاتی، پھر ماں اسے سوئے میں اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی، میری اتنی عادت ہو چکی تھی کہ ایک دن بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی ہے کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی، علاج وغیرہ سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا، بالآخر اس کی بیماری اتنی بڑی کہ لاغر ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا۔ میں ہی اب بہن اور بھتیجی کو بھی دیکھتی اور ساتھ بہنوئی کو بھی کھانا دیتی۔ میری بہن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی اور بالآخر 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن زاہد کا تو گھر ہی اجڑ گیا تھا اور ننھی بچی سب کو دیکھ کر اداس ہو جاتی۔ زاہد مرد تھا، لہٰذا روزی تو کمانا تھا۔ تبھی اس نے ہوریا کو مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے،
آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ ظاہر سی بات، بہن کی وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر بھی بہت رویا کرتی تھی۔ میرے شوہر بھی افسوس کرتے تھے کہ ان کے دوست کی قسمت کے گھر بس کر بھی اجڑ گیا تھا۔ اس عرصہ میں محلے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ میری بہن نے اپنی وفات سے 2 روز پہلے زاہد سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی چاہے شادی کر لینا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر سال بعد میں نے اور محسن نے زاہد کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ بچی تو ہمارے پاس ہے، وہ اپنا گھر بسا لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بس میں شادی نہیں کروں گا، جو میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا، اب میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے حیرت تب ہوئی جب مجھے محلے کی 1-2 عورتوں سے پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ سروری کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے ان عورتوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی ان دونوں کے بارے میں چہ منگوئیاں سنی۔ بالآخر ایک روز محسن نے زاہد سے پوچھ ہی لیا، مگر وہ آگے سے برہم ہو گیا، کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو بس یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کا شوہر پردیس میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، اسے جب کوئی باہر کے کام وغیرہ کروانے ہوں تو مجھے کروا دیتی ہے اور میں کر دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میرے شوہر یہ سن کر خاموش ہو رہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ سروری بیگم رات کو بھی زاہد کے گھر آتی جاتی ہے۔ اسے یوں آتے جاتے محلے اور پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ سردیاں آ گئی، میں نے پیٹی سے رضائی نکال کر نہیں بھروائی۔ ایک روز جب زاہد ہمارے گھر آیا تو یوں ہی رضائیوں کی بات چلی کہ میں نے بتایا کہ میں نے آج ہی بھروائی ہے۔ یہ سن کر مجھ سے زاہد کہنے لگا، باجی میں تو خود رضائی بھروانے سے رہا، آپ میری رضائی بھی دلوا کر بھروا دیں، مجھے بھی رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے، اب رضائی کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھروا دوں گی۔ زاہد کو اس وقت محسن کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا، اس لیے میں نے کہا تم گھر اور بیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دی اور میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ یوں ہی میں نے نیچے والی رضائی نکالنے کے لیے اوپر والی پیر نکالی، اس کے ساتھ ہی اندر سے کوئی تصویریں اور ہاتھ سے لکھے خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سرور بیگم کے محبت نامے تھے جو زاہد کے نام تھے، اس کے ساتھ ہی دونوں کی ایک ساتھ لی گئی تصویریں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں باہر بھی کہیں ملتے تھے، ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں، جس کا خاوند جسے سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا۔ اس کے ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دے کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہو، ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں میرے دل میں جو رائے تھی وہ بھی زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کرتی تھی اور زاہد کو نہایت نیک چلن اور با کردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کے بارے الٹی سیدھی باتیں بھی کی گئی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، پھر میں وہ سارے خطوط اور تصویریں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ ادھر جب زاہد کو خیال آیا کہ کہیں رضائی کے ساتھ مجھے اس کے کارنامے بھی معلوم نہ ہو گئے ہوں، تو اس نے پیٹی کھول کر دیکھا، وہاں کوئی خط یا تصویر نہ پا کر اسے یقین ہو گیا کہ میں وہ اٹھا لائی ہوں۔ وہ ہمارے گھر مجھ سے پوچھنے آیا، پھر میرے بتانے پر الٹا بہت ناراض ہوا۔ ہم میاں بیوی سے جھگڑ پڑا اور ساتھ ہی اپنا زیور جو اس نے ہمارے پاس رکھا تھا طلب کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اس نے رقم ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اگلے روز اپنی بچی بھی ہم سے لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی، اور حیرت یہ کہ بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف دیتا۔ بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اسے اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھے امی کہہ کر بلاتی تھی، اب وہ امی امی کی دہائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر کی پکاریں سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ محسن سے بھی میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زاہد سے لڑکے کے بجائے ہم گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے زاہد کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے، ہم خود اس میں اس کی مدد کر دیں گے، مگر وہ یوں محلے میں کسی کی بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بری بات تھی اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔
بس ہماری یہی نصیحت اسے ہم سے عداوت پر لے گئی۔ جس روز ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، محلے کے کئی لوگ ہمارے گھر آئے۔ سب نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ مکان کیوں تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، آپ اچھے لوگ تھے، نہ جانے اب کیسے لوگ کرایہ دار آئیں۔ محسن انہیں کیا وجہ بتاتے، بس یہی کہا کہ مجبوری ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر گاڑی کے ساتھ چلے گئے۔ باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں سروری ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ خام خواہ میرے گلے پڑتی جا رہی تھی۔ محسن جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پائیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ یوں ہمارے جھگڑے پر محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ سب نے کہا، 10 سال تم لوگ یہاں رہے، آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر جوڑ کر جا رہے تھے؟ اور اب جھگڑا بھی ہو گیا۔ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی زاہد کو لکھے ہیں، مگر یہ جو میرا حال کر رہی ہے میں اب اسے بالکل نہیں دوں گی۔ اگر دوں گی تو زاہد کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ آخر یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ساری خطوط اور تصویریں آپ کو بھی دکھا سکتی ہیں۔ کہ یہ کہنے سے تو جیسے طوفان ہی آ گیا اور بعد مار کٹائی تک پہنچ گئے۔ جب محسن گھر پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھ پائی ہو رہی تھی۔ محسن مجھ سے کہنے لگے، اسما مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوط کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا، جب اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ وہ عورت اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ نہ ہو کر بھی وہ بچی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی۔ بس اسی غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کھلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی۔ ایک تو میری خود کے شادی کے 13-14 سال بعد بھی اولاد نہ تھی، پھر جسے بیٹی بن کر پالا وہ بھی چھین لی گئی۔ یہ بھی دکھ تھا کہ وہ سروری جیسی عورت کے قبضے میں تھی۔ میں اس نئے گھر میں بے حد اداس اور بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ اوریا کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا تھا۔ وہ میری مرحومہ بہن کی نشانی تھی۔ چند ماہ تو میں اس غم میں اس قدر بولتی رہی کہ بیمار پڑ گئی، آخر ایک روز ضبط نہ کر سکی، تبھی اپنے پرانے محلے میں چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، میں نے دیکھا کہ حوریہ دروازے کے پاس باہر کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مجھے پہچان لیا اور امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی وارحانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کی کیا سوجی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں آنا فانا اسی رکشے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کر گھر لے آ کر آئی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ جب محسن گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہیں مجھے برا بلا کہا اور کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کی اغوا کا کیس درج کروا دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا رہی تھی، مگر ادھر زائد تھانے بھاگ دوڑ میں لگ گیا، کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھی۔ جب میں زائد کی بیٹی کو رکشہ میں بٹھا کر لے جا رہی تھی، میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کی اغوا کا کیس درج کروا دیا۔ تبھی میرے شوہر بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے کہ یار ایسا نہ کرو، جانتے تو میری بیوی تمہاری بچی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ محبت سے مجبور کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی۔ میں خود ابھی اسے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی بات تھانے تک لے کر جاؤ۔ مگر زاہد بضد کے تھانے چلو، اب بس بات وہیں ہو گئی۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے محسن نے اسے اس امر سے باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بالآخر زاہد مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کروا دوں۔ وہ دن گزرے تھے کہ دوپہر کے بعد جب ہی اپنے محسن دفتر سے آئے تھے کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زاہد بہت گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تن پر لباس بھی موزوں نہیں تھا، نہ ہی پاؤں میں چپل تھی۔ محسن اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اسے اندر لیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ زاہد کہنے لگا نہیں یار، خیریت نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ محسن نے اسے پانی پلایا، اپنے کپڑے پہننے کو دیا اور تسلی بھی کی کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا تھا اسے قطع نظر
میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تبھی زاہد نے بتایا کہ آج دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح سے نہیں لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے صحن میں سے ہوتا ہوا کمرے میں سروری پر پہنچا۔ میں تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر تو غیر ملک میں ہوتا ہے۔ اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی، ہمارے دماغ سن ہو کر رہ گئے۔ دراصل وہاں اسے ادھر ادھر سے معلوم تو ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کے کسی اور شخص سے مراسم ہے، مگر وہ کچھ قانونی مسائل کے باعث وہاں سے آنے سے قاصر تھا۔ مگر آج وہ بغیر اطلاع کے ہی آ گیا۔ گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل زاہد کے گھر گئی ہے۔ بچوں کو خبر تھی کہ ان کی ماں اکثر دوپہر میں میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا، کہیں باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراغ پا ہو گیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں تو ابھی اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ بھی کھلا ہی پڑا ہے، وہاں سب سامان، نادی کا زیور اور میری نقدی جمع پونجی موجود ہے۔ تم ہی کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو اب کسی صورت وہاں نہیں جا سکتا، وہ لوگ مجھے ماریں گے، اس کا شوہر نہ جانے کیا کرے۔ میرے شوہر نے اسی وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے میں چلے گئے۔ وہاں جا کر صورتحال دیکھی، جان بوجھ کر زاہد کے مکان کی کنڈی بجائی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں وہاں دو چار آدمی اکٹھے ہو گئے، شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے دو ہاتھ کریں۔ محسن نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ زاہد کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں سے گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ دراصل کام یہ تھا کہ زاہد نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کروایا تھا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اسی سلسلے میں زاہد سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہاں موجود سروری کے شوہر کے رشتہ داروں نے محسن کو بھی خوب گالیاں دی کہ وہ تمہارا رشتہ دار تھا، اب تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ورنہ ہم اس کے سامان کو آگ لگا دیں گے۔ ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ اب خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا کہ وہ بے غیرت انسان ایک شریف آدمی کی موجودگی اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ محلے کے دوسرے دو چار آدمی کہہ رہے تھے کہ سروری کا شوہر تو شاید آج بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم نے درمیان میں پڑھ کر اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا۔ وہ کافی زخمی تھی جب اسے اسپتال لے کر گئے تھے، اور اب اس کا شوہر تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، اس لیے بات رفع دفع کر دیں۔ ہم نے زاہد کا نام نہیں آنے دیا کہ بدنامی تو امجد یعنی سروری کے شوہر کی ہوتی ہے، ورنہ امجد بیچارہ جو اتنے عرصے بعد دیار غیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اسی وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیں۔ پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ محسن نے ہی زاہد کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا، اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ہم بہت عرصہ اس محلے میں رہ چکے تھے۔ محسن کی ساکھ بھی اچھی تھی کہ لوگوں نے ان سے کوئی جھگڑا نہ کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ فی الحال میں سامان لے کر جا کر اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں، اور زاہد اب ادھر کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گنہوں کے ساتھ گھن بھی واپس ہو جاتا۔ اس طرح کچھ معزز محلے دانوں کی موجودگی میں محسن نے زاہد کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے، اور زاہد نے تو خود کو کچھ عرصہ روح کوشی رکھا۔ سوری کو اس کے شوہر نے طلاق تھما دی اور وہ دو بچوں کے ساتھ اجڑ کر بیٹھ گئی۔ اس دوران حوریہ میرے پاس بہت خوش تھی، مگر سال بعد مجھے ایک اور بڑا دھچکا لگا۔ ہوا یوں کہ ایک روز اچانک زاہد ہمیں بتائے بغیر حوریہ کو اسکول سے لے جا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میرے شوہر نے اس کی ملازمت کی جگہ پر بھی پتہ کروایا، مگر وہ نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری خاطر محسن نے ہر اس جگہ پتہ کروایا کہ جہاں انہیں زاہد کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ نہ جانے اسے لے کر کہاں چلا گیا تھا۔ میرے دل کو اس کے بنا ایک لمحہ بھی قرار نہ تھا۔
میں اب رو رو کر افسوس کرتی تھی کہ کاش میں اسے یوں ماں کی طرح نہ پالتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ یا اللہ پاک میری گود میں ہری کر دیتے کہ میں یوں ممتا کو نہ ترستی۔ آج اس واقعہ کو 7 سال ہونے کو آئے ہیں اور میرے شوہر بھی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ کسی کی گود اولاد سے خالی نہ رکھے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔